زمین پر سب سے مقدس چیز، سب سے مبارک، جس کی بہت قدر کی جانی چاہیے، بڑے احترام والی چیز کیا ہے زمین کے اوپر؟ فوری صحابی رسول نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، کب کا واقعہ ہے؟ طواف الوداع کر رہے ہیں، کعبے کے اطراف طواف لے رہے ہیں اللہ کے نبی۔ صحابی سے پوچھتے ہیں طواف لیتے ہوئے کہ بتاؤ اس زمین پر سب سے مقدس اور محترم چیز کیا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی، بے شک یہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ کیا کہا صحابی نے؟ بے شک یہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری جواب دے کر کہتے ہیں اس رب کعبہ کی قسم ہے۔ کس کی قسم ہے؟ جس کعبے کا تم نام لیتے ہو، جس کا تم حج کرتے ہو، تم حج اس عقیدے سے کرتے ہو کہ جب میں حج کرتا ہوں انشاءاللہ یہ اگر حج قبول ہو گیا تو میرے تمام پچھلے گناہ معاف اور ایک نئی زندگی مجھے ملے گی۔ یہ جو کعبۃ اللہ ہے جس کا احترام تم پر لازم کیا گیا ہے، اس رب کعبہ کی قسم ہے میرے مسلمان امتی کی عزت اس کعبے سے زیادہ عظیم ہے۔ اور آج ہم اپنے معاشرے میں کبھی چھانٹ کر دیکھیں، سب سے آسانی سے جو ہم کرتے ہیں وہ دوسرے مسلمان کی عزت چھانٹنا، وہ دوسرے مسلمان کے بتیجے کو گرانا، اس کی غیبت کرنا، اس کی چغلی کرنا، اس پر تہمتیں باندھنا، ایک چھوٹی سی چیز کو ایک بڑا پہاڑ بنانا، رائی کا پہاڑ کھڑا کرنا، یہ ہم نے عام طور پر شیطان نے داخل کر دیا۔ شیطان جانتا ہے کہ کسی قرآن و سنت پر عمل کرنے والے سے کہا جائے بھائی رجب کے کنڈے کرو تو وہ نہیں کرے، ہرگز نہیں کرتا۔ وہ لگا شیطان کو برا ہے کہ میں ٹائم خراب کر رہا ہوں۔ شیطان کو معلوم ہے کہ ایک پنج وقتہ نمازی کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں کہ بھائی تو 5 وقت کی نماز کیوں پڑھنا چاہتا ہے، چھوڑ دے تھوڑی نماز ہے، وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ شیطان کو معلوم ہے کہ اگر ایک عام محنت کرنے والے مسلمان سے کہوں کہ دنیا کا سب سے بہترین چور بن جا تو وہ جانتا ہے کہ وہ چور نہیں بنے گا۔ تو شیطان چونکہ اللہ سے وعدہ کیا ہے، سورہ اعراف میں اس نے اللہ سے کیا کہا، اس نے کیا چھوٹ مانگی اللہ تعالیٰ؟ جب آپ سورہ اعراف پڑھتے ہیں آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 35 تک، شیطان سے اللہ نے پوچھا کہ اے ابلیس بتا تجھے کس چیز نے منع کیا میرے حکم کی نافرمانی کرنے پر کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ شیطان کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے کہ اے اللہ میں کیسے اس مخلوق کو سجدہ کرتا جو فطری طور پر زمین پر بیٹھنے کی صفت پر بنایا گیا ہے، اور جس چیز سے تو نے مجھے بنایا میرے میں صفت دی کہ میں اوپر جاؤں۔ شیطان آگ کا بنا ہوا ہے، آگ کی صفت ہے اوپر کی طرف بھڑکنا۔ انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، مٹی کی صفت ہے نیچے کی طرف جمع ہو جانا۔ اس نے کہا کہ میں کیسے، میں تو بنا ہی ہوں اوپر کی طرف جانے کے، مٹی سے بنا انسان جس کی صفت میں بیٹھ جانا ہے، نیچے آ جانا ہے، اس کے آگے میں جھک جاؤں؟ اللہ نے کہا کیا یہ تیرے لیے کافی نہیں تھا کہ تیرا رب تجھے حکم دے رہا تھا؟ اے ملعون، اے شیطان، تو یہاں سے نکل، تو جنت میں کبھی داخل نہیں ہونا۔ تو شیطان نے کیا کہا اللہ سے؟ کہا کہ اے اللہ اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے یہاں سے نکال دیا، تو میں تجھ سے ایک مہلت طلب کرتا ہوں، مجھے مہلت دے قیامت کے دن کی، کہ میں قیامت کے دن تک ان کو وسوسے ڈال کر گمراہ کر سکوں اور تیری عبادتوں سے رکا سکوں۔ اللہ نے کہا کہ اے ملعون جا، میں نے تجھے مہلت دے دی۔ پھر اس نے کہا، دیکھیں کتنا ہوشیار تھا، کہا کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم، سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پوری سورہ فاتحہ جب آپ پڑھیں گے 7 آیتوں والی، اس کو دعا کہا گیا ہے، دعاؤں کی ماں کہا گیا ہے سورہ فاتحہ کو۔ دعاؤں کی ماں کی سب سے پہلی آیت جس میں دعا ہے وہ یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم مجھے عطا فرما دے۔ اس کیسا صراط مستقیم؟ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والا۔ تو شیطان نے کہا کہ اے اللہ یہ تو مہلت تو نے دے دی کہ انسان کو تیری عبادتوں سے دور رکھوں، اب جو اس میں مشرک ہے، جو کافر ہے، جو تجھے مانتا ہی نہیں ہے، جو گنہگار ہے، یہ تو میرے گروپ کے ہیں، یہ تو میری جماعت کے ہیں، یہ تو میرے دوست ہیں، میں ان کو بھٹکانے کی تجھ سے مہلت نہیں مانتا، میں تجھے مہلت چاہتا ہوں، تجھ سے مہلت چاہتا ہوں کہ صراط مستقیم پر جو جا رہے ہیں ان کے راستے میں ٹانگ اڑا کر آرام ڈالوں، میں ان کو بھٹکاؤں، اس کی اجازت دے دے مجھے۔ اللہ نے کہا جا، تجھے میں نے وہ اجازت دے دی، لیکن یاد رکھ جو رحمان کے بندے ہیں تیرا اثر ان پر بالکل چلے گا۔
تو حقوق العباد جسے ہم کہتے ہیں، حقوق اللہ وہ تمام معاملے جو خالص اللہ کے، نماز آپ نے پڑھنا ہے 5 وقت، روزے رکھنا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پورا اختیار ہے اس میں کہ وہ جسے چاہے چھوڑ دے، جسے چاہے سزا دے دے۔ حقوق العباد اس میں بھی بے شک اللہ کا پورا اختیار ہے، لیکن اللہ اپنے تمام بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ اپنے تمام بندوں کو بہت چاہتے ہیں۔ اگر اس کے کسی ایک بندے کا حق کسی دوسرے بندے نے مار دیا، یہ مارنے والا چاہے کتنے ہی عبادتیں کیا ہو، اللہ قیامت میں گوارا نہیں کرتے کہ ایک نیک انسان جس طرح چاہے دوسرے کی عزت چھالے یا اس کی ملیامت کر دے عزت، یا اس کے خلاف کوئی ایسی گفتگو کرے جس کی وجہ سے کسی اور کو کوئی نقصان پہنچے۔ اس اعتبار سے میں اپنے پورے بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ لوگ محاسبہ کر کے دیکھیے کہ کہیں آپ اپنی روز کی گفتگو میں، یہ کام بڑا آسان ہے، ہم کو دوسرے لوگوں کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی اچھا کرتا ہے کوئی برا کرتا ہے، ہم کسی کے نگران کار نہیں بنائے گئے ہیں، ہم نگران کار ہیں ہمارے اپنے بیوی اور بچوں کے، ہمارے اپنے خاندان میں جو ہمارے چھوٹے ہیں ان کے نگران کار ہیں۔ آپ ان کی حد تک نگرانی کرتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ کیا تو یہ اب آپ کے اختیار میں ہے کہ اتنی محنت کر کے قرآن و سنت پر عمل کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ قیامت میں میرے تمام اعمال پھینک دیے جائیں، الٹا دوسروں کا بوجھ میرے پر ڈال دیا جائے، تو یہ مکمل آپ کا اختیار ہے کہ آپ اتنی محنتوں کے باوجود وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پرفیکٹ جو ڈیفینیشن ہے کہ مفلس، ایسا مفلس جو بیوقوف بھی ہے، اتنی ہوشیاری سے اس نے نیک اعمال کمائے اور اتنی آسانی اور بیوقوفی سے اس نے پورے گنوا کر دوسروں کا گناہ اپنے سر پر قیامت میں دے دیا۔ کہ آپ وہ مفلس بننا چاہتے ہیں، اس پر بار بار غور کیجئے۔ اسلام اس بات کی کہیں بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے انسان کا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے بد پیچھے اس کی عزت اچھالے، اس کی چغلی کرے، اس کی غیبت کرے، اس کی برائی کرے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم دوسروں کے عیب کو ڈھانپو تاکہ قیامت میں تمہارے عیب ڈھانپے جائیں۔ انشاءاللہ میں وقفے کے بعد دوبارہ شروع کروں گا، تو ایک اور حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ اپنے آپ کے خطبے کو ختم کروں گا۔ اور وقفہ لینے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں 2 باتیں۔ ایک، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ میں ایک ایسا وقت ہے جب تم دعائیں کرتے ہو تو انشاءاللہ اللہ ضرور تمہاری قبول کرے گا۔ صحابہ نے محسوس کیا کہ جو خطبے میں امام وقفہ لیتے ہیں غالباً جمعے میں وہ وقت ہے جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، تو جب کبھی امام جمعے میں وقفہ لیں آپ لوگ فوراً اپنی اپنی دعائیں، اپنی ضروریات زندگی کے، اپنے استغفار کے، اپنے تمام گناہوں سے جو ہے توبہ کے، غیبت اور چغلیوں سے پرہیز کے، اور حلال روزی کے اضافہ، ادھاروں سے چھٹکارے کے، ان تمام دعاؤں کا آپ لوگ اہتمام کریں اس دوران وقفے میں۔ انشاءاللہ شاید وہی وقت ہے جو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بندے کو حساب کے لیے جمع کر دیں گے، اور اس بندے سے جب حساب کا وقت آ جائے گا تو اس بندے کے اطراف، گویا جس طرح آپ ایک دکان دیکھتے ہیں، دکان کا چھت رہتا ہے، ہر طرف سے دیوار رہتی ہے، لیکن ایک طرف سے اس کا شٹر کھلا ہوتا ہے جہاں سے آپ خرید و فروخت کے لیے آتے اور جاتے ہیں، باقی ہر طرف سے وہ پیک رہتی ہے، صرف ایک جگہ سے کھلا شٹر رہتا ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اپنے بندے کے اطراف ایک پردہ لگوا دے اور بندہ اس کے اندر رہے گا، اس کے آزو بازو پیچھے سر پر ہر طرف سے پردہ آ جائے گا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جیسے چاہے گا اس منہ کی طرف، اس کھلی جگہ کی طرف اللہ ظاہر ہو جائے گا۔ اب اللہ بندے سے پوچھے گا کہ اچھا میرے بندے بتا تو صحیح مجھے، کیا تو نے یہ گناہ کیا کہ نہیں، کیا تو نے یہ کیا کہ نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کے آگے کس کی مجال ہے کہ اللہ کو جھوٹ بول سکے؟ اور بندہ اپنے ہر گناہ کا اقرار کرے گا، کہے گا کہ ہاں اللہ میں نے کیا مجھے معاف کر، اے اللہ میں نے کیا مجھے معاف کر، اے اللہ میں نے کیا مجھے معاف کر۔ بندہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا رہے گا، اللہ کا تمام اس کے گناہوں کو گنا دیں گے تو کہیں گے اے میرے بندے آج میں نے ارادہ کیا ہے کہ تجھ پر رحم کھاؤں، تجھ پر اپنا فضل کر دوں، تجھ پر اپنی مغفرت کر دوں، لیکن کیوں؟ کیونکہ میرے
تو دنیا میں دوسروں کی برائی بد پیچھے بیان نہیں کرتا تھا, تو دوسروں کا عیب نہیں اچھالتا تھا. میں سب سے زیادہ حیادار اور غیرت والا ہوں. سب سے زیادہ حیا اللہ کی ذات کے لیے صادر ہے, سب سے زیادہ غیرت والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ کہے گا کہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ جو بندہ میرے دوسرے بندوں کے عیب کبھی نہیں اچھالا, آج اس کے عیب دوسروں کو ظاہر ہو. آج میں نے تمام تیرے عیب سب سے چھپا دیے اور اپنی رحمت سے آج تجھے معاف کر دیا. کیا آپ نہیں چاہتے کہ ایسے بندوں میں کم سے کم ہو جائے ہم لوگ انشاءاللہ؟ بڑا آسان ہے, دوسروں کے بارے میں گفتگو کرنا بند کر دیجئے. آپ کسی کے حاکم نہیں بنے رہے ہیں, آپ کسی کے اوپر جو ہے انچارج نہیں ہے, مینیجر نہیں ہے. آپ سے قیامت میں اللہ دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی گئی سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 21 سے 24 میں, فذکر انما انت مذکر. اے اللہ کے نبی, آپ تو نصیحت پہنچانے والے ہیں, آپ کا کام صرف نصیحت پہنچانا ہے, ان کا حساب کتاب لینا نہیں ہے, ان کے معاملوں کا حساب آپ نہیں کرنے والے, آپ کا کام تو بس نصیحت پہنچانا ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے اللہ کے نبی, آپ ان میں سے کسی کے بھی انچارج مینیجر نہیں بنائے گئے. آپ ان تک بات پہنچائیے, یہ بات مانتے ہیں ٹھیک ہے, ورنہ ان کا معاملہ تو میں قیامت میں نپٹوں گا. تو ہم کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کبھی ہم اصلاحی نصیحتیں کرتے ہیں, کسی کو نماز کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں, کسی کو روزوں کے صحیح طریقے بتاتے ہیں, کسی کے دوسرے معاملوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, تو ہم کسی کے نگران کار نہیں ہیں, اور ہم سب انسان ہیں. چاہے یہاں ٹھہر کر خطبہ دینے والا ہو یا بیٹھ کر خطبہ سننے والا, ہم سب انسان ہیں. آپ کوئی غلطی کر سکتے ہیں, خطبہ دینے والا بھی غلطی کر سکتا ہے. آپ کوئی گناہ کر سکتے ہیں, خطبہ دینے والا بھی گناہ کر سکتا ہے. لیکن آپ نے غلطی کر لی تو اس کے اوپر کبھی کوئی چرچا ہی نہیں. خطبہ دینے والے نے کی یا علم رکھنے والے نے کی تو اس کا مذاق اڑا دیں گے. کیوں؟ یہ بھی حدیث ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ برے کام کرنے والوں کو اپنا رہبر نہ مان لیں اور نیک آدمی کی غلطی کو ساری دنیا میں اچھالنا نہ لیں. کہیں ہم ان میں شامل تو نہیں ہو رہے, کہیں ہم اس بربادی نہیں سمجھے اس کے معنی. جو لوگ آج فلم اسٹارز ہیں, آج فلم اسٹارز کئیوں کے ہیرو ہیں, برائی کرنے والے ان کے رہبر بن جائیں گے. بھائی کیا رول ماڈل ہے, کیا ایڈوانسڈ ہے, کیا علم ہے ان کے پاس. وہ دنیا کا داری بھائی دیکھو بھائی, اس قسم کی گفتگو برے لوگوں کے بارے میں. اور اگر علم رکھنے والے نے کوئی غلطی کر دی تو اس کا اتنا چرچا کر دیں گے کہ اس کو محروم کر دیں گے اللہ کی عبادتوں سے, اللہ کے دین کی خدمتوں سے. یہ ایک بہت بڑا برا فعل ہے, اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے. آپ کہیں ایسا تو نہیں کہ انجانے طور پر آپ میں سے کوئی شیطان کا اوزار بن کر, شیطان کا انسٹرومنٹ بن کر استعمال تو نہیں ہو رہے ہیں کہ آپ کی نیکیاں قیامت میں برباد کر دی جائے اور غلطی کرنے کے باوجود غلطی کرنے والا بچ جائے آپ کی نادانی کی وجہ سے. تو آپ لوگ اس پر نصیحتوں کے اوپر عمل کیجئے. لیکن ساتھ میں آخری بات بتاتا چلوں کہ غیبت بعض جگہ اسلام میں جائز ہے. اگر وہاں آپ نے غیبت نہیں کی تو گناہ ہو. آپ پوچھیں گے یہ کیا بات ہے؟ عدالت میں گواہی دیتے ہیں. اب اگر میں بولوں گا کہ نہیں یہ غیبت ہو رہی, میں نہیں دیتا. کسی لڑکی کے بارے میں رشتے کی دریافت ہو رہی ہے, لڑکے کے بارے میں پوچھا جائے, آپ نے کہا کہ نہیں میں نہیں کہوں گا, غیبت ہو جائے گی. علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابیہ ہے, ابو داؤد کی روایت, آ کر کہتے ہیں اے علی, میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے حسن سے کرنا چاہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں حسن سے اپنی بیٹی کا نکاح مت کرو, بڑا کم سکون ہے, بڑا بھولا بھالا ہے. اگر تمہاری بیٹی تیز مزاج کی رہے گی دونوں میں طلاق ہو جائے گا. کہا کہ ٹھیک ہے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرتا ہوں. کہا کہ نہیں اس سے بھی مت کرو. کہا کیوں؟ کہا کہ نہیں بڑا تیز مزاج ہے, اگر تمہاری بیٹی بڑی کمسن ہے, بڑی بھولی بھالی ہے, وہ اس کے مزاج کو برداشت نہیں کرے گی, دونوں میں طلاق ہوگا. اور وہ صحابی اس کے بعد وہاں سے چلے گئے. حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں بازو تھے. دونوں نے کہا کہ اے ابو ہم یہ پہلا بار دیکھتے ہیں جس کے بیٹوں کے لیے رشتہ آیا اور آپ نے ان کو رد کر دیا, کہا کہ یہ دونوں بھی اس کے قابل نہیں ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے کر کہتے ہیں اے میرے پیارے بچوں, کیا میں تمہیں تمہارے نانا جان کی ایک اچھی نصیحت نہ بیان کر دوں؟ کہا کہ اے ابو ہمارے نانا جان نے کیا نصیحت کی, ہمارے پیارے نبی نے کیا نصیحت کی؟ کہا کہ مشورہ امانت ہے. انہوں نے تم سے شادی کے بارے میں مجھ سے بات کی, میں نے انہیں مشورہ دے دیا, مشورہ امانت ہے. اب اس کے بعد ان کا اختیار ہے وہ جو چاہے.
تو کیا غیبت ہی؟ تو بعض جگہوں پر غیبت جائز ہے. اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے دروازے کے پاس آرام فرما رہے تھے، آپ کی مانڈی مبارک پر سر رکھ کر، اور پردے کے پیچھے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی پردے کے پیچھے تھا. اچانک ایک صحابی آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑی. ام المؤمنین سے کہا کہ عائشہ تم اس کو آتے ہوئے دیکھتے ہو؟ یہ جو فلاں شخص ہے یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. اس کی چند ایسی نصیحتیں فرمائی جو اس کی برائیاں تھیں. تو صحابی قریب آتے ہیں، کہا اللہ کے نبی السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے احترام سے جواب دیا. تو صحابی چلے گئے. ام المؤمنین سے پوچھا گیا، ام المؤمنین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ شخص جب آ رہا تھا آپ نے اس کے بارے میں یہ سب کچھ بتایا اور پھر اتنے اچھے انداز سے آپ نے جواب دے دیا. کہا کہ اے عائشہ میں نے اس کی وہ باتیں بتائی جس سے تم کو نقصان ہو سکتا تھا یا دین کو نقصان ہو سکتا تھا، اس سے آگاہ کر دیا. میں نے اس کی ذاتیت کی برائیاں نہیں، وہ معاملہ جس سے تم کو کل کے دن نقصان، تم اگر دیکھ لیتے اور اس سے کوئی معاملہ کرتے تو ہو سکتا تمہارا نقصان ہو جائے. تو میں نے اس بات کی نصیحت اس کے بارے میں کی جس سے تمہاری ذات کو یا اس دین کو نقصان پہنچ سکتا تھا. میں نے ذاتی ہے اس کے لیے. اس کا مطلب اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اگر آپ کسی نے علمی اعتبار سے کوئی قرآن و سنت کے خلاف والی بات ہے تو اس کے بارے میں کسی کو آگاہ کر سکتے ہیں، لیکن ذاتی ہے اسلام میں بتانا حرام ہے. یہ دونوں میں فرق کر لینا چاہیے. اسی کے ساتھ میں اپنا خطبہ بیان ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں میرے تمام مصلیان مسجد کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، جو لوگ عربی جانتے ہیں، جو حافظ قرآن ہیں، ان لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ میرا آج کا موضوع کیا ہے انشاءاللہ. اور جن لوگوں کو عربی سے واقفیت نہ ہو ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 185 کی تلاوت کی. سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو ایک بہترین یاد دہانی کی ہے، ایک بہترین نصیحت فرمائی ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے اس آیت کریمہ میں اس بات کو غور کرنے کے لیے کہ دراصل ہماری اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقصد حیات قرآن مجید میں بڑے ہی مختصر انداز میں لیکن بڑی تفصیل اور بڑے ہی جامع موضوع کو ایک جگہ جمع کرتے ہوئے سورۃ الذاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ ہم نے نہیں پیدا کیا
تمام جنوں یعنی جو جنات ہیں، تمام جنات کو اور انسانوں کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نہیں پیدا کیا تمام جنات اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کیا تھا. یعنی مقصد حیات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا. بعض جاہل بیوقوف نالائق لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کے وجود کے لیے اس کائنات کی تخلیق فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرے اس لیے اس نے پوری کائنات بنا دی. اور یہ جملہ ان کا قرآن مجید کی اس آیت سے بالکلیہ طور پر ٹکراتا ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے تمام جنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تو صرف اس مقصد سے کہ یہ